مختلف اوکیزنز پر جنہوں نے یو این کے ساتھ پیلسٹائن کی پارٹیشن کو لے کر ڈپلومیٹک روٹس لیتے نظر آئے، جنہوں نے اپنے ڈاکیومنٹس اور سپیچز میں بھی کلیئرلی اسرائیل کو ایک ملک کنسیڈر کرنے سے انکار کیا۔ 10 سال اور جنہ آواز اٹھاتے اور قدم بڑھاتے تو ان کی یہ سٹرگل پیلسٹائن میں بھی رنگ لا سکتی تھی اور پیلسٹائن کی پارٹیشن کو ریورس کرنے کے لیے ان کا ایک بہت بڑا رول ہو سکتا۔ ہیلو گائز، میں ہوں نعمان اور ہم دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں ایک ویڈیو ہے واٹ اف جنہ لیوڈ فار 10 more years، اگر وہ 10 سال اور جیتے تو کیا ہوتا، اس کے اوپر ایک ویڈیو بنایا ہے کسی نے، تو دیکھتے ہیں کیا ہے اس ویڈیو میں، لیٹس گو۔ تاریخ ہمیشہ الفاظ سے نہیں لکھی جاتی، اکثر ایک قطرہ خون بھی صدیوں کا رخ بدل دیتا ہے۔ 1947 کی بھاگ دوڑ میں ایک ملک صرف پیدا نہیں ہوا، ایک ذمہ داری جنم لی۔ اس زمین کے نیچے 200 سال کی غلامی کی چیخیں دفن تھیں۔ اسی غلامی اور شور کے درمیان دین اسلام کا ایک سپاہی اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ دین اسلام کا وہی سپاہی تھا جس نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز میں مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائی۔ یہ وہی سپاہی تھا جس نے منٹو پارک میں کھڑے ہو کر اپنے لاہور ریزولوشن کی بنیاد رکھی، اور یہ وہی سپاہی جس نے اپنی پوری زندگی مدینہ کے بعد بننے والی پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنے میں گزار دی۔ اس سپاہی کا نام تھا محمد علی جناح۔ جس نے پاکستان کی نیو رکھی۔ So what if the whole of East Pakistan falls? مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے۔ And I asked him which world situation keeps him up at night. Without hesitation, he answered, Pakistan. اور کیا ہوتا اگر قائد اعظم کو تھوڑا سا اور ٹائم مل جاتا؟ پاکستان کا پہلا سال صرف سروائیول کا سال نہیں تھا، یہ اسٹیٹ بلڈنگ کا سال تھا۔ 70 لاکھ سے زیادہ مہاجرین کو گھر دیا گیا، نئے شہر آباد ہوئے، اور بالکل خالی خزانے کے باوجود حکومت کا نظام آسرا کر رہا تھا۔ کراچی، لاہور، راولپنڈی اور فیصل آباد جیسے شہر اچانک آبادی کے بوجھ تلے آ گئے۔ حکومت کے پاس صرف 200 ملین روپیز کا حصہ آیا، جبکہ انڈیا کو 750 ملین روپیز ملے، اور اس کے باوجود اسٹیٹ بینک آف پاکستان جولائی 1948 میں قائم ہوئی۔ انفیکٹ اسٹیٹ بینک کی اوپننگ ہی جناح کی آخری پبلک اپیرنس تھی، جس کے بعد ان کو نمونیا نے گھیر لیا تھا۔ فیڈرل سیکریٹریٹ نے کام شروع کیا، ریونیو، فورن افیئرز، ڈیفنس اور لا جیسے بنیادی ڈپارٹمنٹس ایکٹیویٹ ہوئے۔ یہ سب ایک ایسے وقت میں ہو رہا تھا جب پاکستان کے پاس نہ کوئی ایکسپیرینس تھا، نہ انفراسٹرکچر، اور سب کچھ نیا تھا۔ دنیا پاکستان کو ایک فنکشنل اسٹیٹ کے طور پر دیکھ رہی تھی، کمزور صحیح لیکن بے نظام نہیں۔ اور پھر آتا ہے سپٹمبر 1948۔ Throughout the length and breadth of Pakistan, the death of that great leader, Muhammad Ali Jinnah, has come as a tragic and personal loss. اور اس ایک انتقال نے سب بدل دیا۔ جناح کی وفات نے ایک بالکل فریش ملک کی سب سے امپورٹنٹ کرسی خالی چھوڑ دی۔ اس کرسی پر سب کی نظر آ گئی، لیکن اس پر کوئی اٹھ کر قبضہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ لیاقت علی خان ابھی زندہ تھے۔ جو کوئی بھی سپریم پاور چاہتا تھا اسے انہیں راستے سے ہٹانا ہوگا، اور اسی کے 2 سال بعد پرائم منسٹر لیاقت علی خان کی اسیسینیشن ہو جاتی ہے، جس کے بعد پاکستان کے سیاسی نظام میں ایک ویکیوم رہ جاتا ہے۔ پاکستان کی پہلی کانسٹیٹیوشن ملک بننے کے 9 سال بعد بنی تھی۔ پاکستان کا کوئی بھی کلیئر کانسٹیٹیوشن 56 میں بنی، اور ہر چیز انسرٹنٹی سے چلتی تھی۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ جناح ڈیلیز کے معاملے میں کتنے امپیشنٹ تھے، اور ان کے کمانڈ کے اندر پاکستان اس 9 سال کی مس مینجمنٹ سے سفر نہ کرتا۔ ایک اور مسئلہ جو خواجہ نظیم الدین اور سکندر مرزا کے ٹائم پر اٹھ کھڑا ہوا، اور بعد میں جا کر ضیاء الحق کے ٹائم پر بھی ایک بڑا مسئلہ بن گیا تھا، وہ ہے اسلامک آئیڈیالوجی اور سیاست کا آپس میں کلیش۔ قائد کے انڈر بھی ملک کی سپریم پاور اللہ کے ہاتھ بتائی گئی تھی، یعنی پاکستان کافی حد تک اسلامک لاز کو فالو کرے گا، مگر جناح کی ڈیتھ کے بعد لوگ اسے ایک گائیڈنس کی بجائے ویپن کے طور پر استعمال کرنے لگے۔ تسبیح اٹھاتی ہے تو ایک مولانا نے پوچھا بیوی آپ یہ تسبیح پہ آپ کیا پڑھتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آیت الکرسی پڑھتی ہوں۔ تو مولانا نے کہا کہ یہ آیت الکرسی تو بہت لمبی آیت ہے، آپ کس طرح اتنا جلدی جلدی آپ تسبیح چلا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں نے آیت الکرسی کو مختصر کر دیا، شارٹ کر دیا۔ انہوں نے پوچھا آپ نے کس طرح شارٹ کیا ہے؟ کہتی ہے ابھی میں پڑھتی ہوں کرسی 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 کرسی۔ ارے اور اس کے اثرات ہمیں آج تک دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جناح اسلامک تو تھے، مگر اپنے ٹائم میں وہ ایک Political والی بالکل بھی نہ آنے دیتے۔ ایک اور چیز جو ہمیں جناح صاحب کی پرسنالٹی سے پتہ چلتی ہے کہ یہ جوڈیشری کو فل اٹانومی دینا چاہتے تھے، یعنی اگر ان کے ہوتے ہوئے ایک کلیئر جوڈیشری سسٹم بن جاتا تو آج تک ہمیں رشوتوں اور پرچیوں کا نظام نہ دیکھنا پڑتا، خاص طور پر اس نوعیت کا۔ جناح کی وفات کے بعد ایک انتہائی بڑا لیڈرشپ ویکیوم بن گیا۔ وہ سب لوگ جن کی لیگل سٹرینتھ کی وجہ سے پاکستان بنا تھا وہ جا چکے تھے۔ لیاقت علی خان کی وفات کے بعد جب
ایک اور بڑا جھٹکا بنی تو بیرونی تھریٹس نے پاکستان کو اور کمزور کر دیا، کرپشن شروع ہو گئی اور ملک کے ڈیفالٹ کر جانے کے خدشات بھی بڑھ گئے۔ ایسے میں ایوب خان کو میدان میں آنا پڑا تاکہ ایک سپریم لیڈرشپ کے انڈر اس انسرٹنٹی کو ختم کیا جائے اور ایک اسٹرکٹ سسٹم کی بنیاد رکھی جائے۔ اور اگر 1958 تک محمد علی جناح موجود ہوتے تو ایوب خان کا لیڈر بننا بنیادی طور پر ممکن ہی نہ ہوتا۔ اس کا سیاسی عروج صرف اس لیے ممکن ہوا کیونکہ سول اتھارٹی کمزور ہو چکی تھی، جناح کے بعد ایک واضح لیڈرشپ ویکیوم پیدا ہو گیا تھا اور بیرونی خدشات نے ملٹری کو فورس کر دیا کہ وہ ملک کو کولیپس ہونے سے بچانے کے لیے بیچ میں آ جائیں۔ ایوب خان اور فاطمہ جناح کے درمیان جو کانفلکٹ بعد میں پیدا ہوا، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی جناح کی غیر موجودگی کا نتیجہ تھا۔ جناح زندہ ہوتے تو یہ تنازع بنیادی طور پر پیدا ہی نہ ہوتا۔ فاطمہ جناح تعلیم، خواتین کی بہتری اور سوشل ویلفیئر جیسے میدانوں میں اپنا اثر برقرار رکھتی۔ جناح اگر 1958 تک حکومتی نظام کے دائرے میں ہوتے تو پاکستان کا دوسرے سیاسی کام کرنے ماحول پڑے بالکل انہیں۔ مختلف ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ جناح کے ہوتے ہوئے انڈیا کے ساتھ اتنی جنگیں بھی نہ ہوتی، کیونکہ پاکستان کے پہلے ہی سال میں انڈس واٹر ڈسپیوٹ کو بھی انہوں نے مشاورت سے سالو کرنے کی بنیاد رکھی۔ لیکن یہاں بات کا ایک اور پاسبل اینگل بھی ہے کہ اگر جناح کے مزید 10 سال زندہ ہونے کے باعث انڈیا سے ہماری اتنی جنگیں نہ ہوتی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کبھی نیوکلیئر پروگرام کی طرف رجوع ہی نہ کرتا۔ اس پوائنٹ پر آپ کا کیا خیال ہے؟ ایسا بھی ہو کمنٹس میں سکتا ہے۔ بتائیے گا۔ ہم یہ کوئی کلیئرلی کہہ نہیں سکتے کہ جناح کے زندہ ہوتے ہوئے ایسٹ پاکستان کبھی علیحدہ نہ ہوتا۔ جناح کا اردو زبان کو نیشنل لینگویج بنانے پر بہت زور تھا اور اس بات میں ابھی بھی کنفیوژن ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے وہ بنگالی کو کس طرح ہینڈل کرتے۔ جناح ہمیشہ سے ایک میجورٹی سپورٹر تھے، ساتھ ساتھ وہ ایک پریگمیٹک انسان بھی تھے۔ بے شک جناح ہی تھے جنہوں نے اردو کو نیشنل لینگویج بنانے پر زور ڈالا۔ یہ پاسبل ہے کہ وہ بنگالی کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اور اسکول کریکولم میں شامل رکھتے اور ہر وہ پالیسی اڈاپٹ کرتے جس کی مدد سے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے بیچ ایک بہتر لنکیج بنتی۔ جناح یقین رکھتے تھے کہ ایک قوم انسٹیٹیوشن اور ڈیولپمنٹ سے بنتی ہے، نہ کہ میڈیا کیمپینز یا کرزما۔ تو وہ ایک ٹپیکل پولیٹیشین کی طرح فلیشی چیزوں کی بجائے ان ٹیکنیکل چیزوں پر فوکس کرتے جن کے دم پر پاکستان آج بھی زندہ ہے: کسان، ایکسپورٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی فورن پالیسی۔ جناح کے ہوتے ہوئے بہت ہی کم چانسز ہے کہ وہ پاکستان کے پیدا ہوتے ہی US سے الائنس بنا لیں، اور یہ پاسبل ہے کہ وہ اسلامک کنٹریز کو زیادہ پریفرنس دیتے اور وہ اس نیریٹو کو پش کرتے کہ ایک اسلامک بلاک ہونا چاہیے، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ اسلامک بلاک اپنی ایک علیحدہ کرنسی بنا لیتی۔ جناح کی وفات کے اثرات ہمیں گلوبل سکیل پر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مختلف اوکیزنز پر جناح نے UN کے ساتھ پیلسٹائن کی پارٹیشن کو لے کر ڈپلومیٹک روٹس لیتے نظر آئے۔ جناح نے اپنے ڈاکیومنٹس اور سپیچز میں بھی کلیئرلی اسرائیل کو ایک ملک کنسیڈر کرنے سے انکار کیا۔ 10 سال اور جناح آواز اٹھاتے اور قدم بڑھاتے تو ان کی یہ سٹرگل پیلسٹائن میں بھی رنگ لا سکتی تھی، اور پیلسٹائن کی پارٹیشن کو ریورس کرنے کے لیے ان کا ایک بہت بڑا رول ہو سکتا تھا۔ اور شاید جناح کی وفات کا سب سے بڑا نقصان ان کی غیر موجودگی ہی تھی۔ مصطفیٰ کمال اتاتورک اور جواہر لال نہرو دونوں اپنی ریاستوں کے لیے صرف پولیٹیکل فاؤنڈرز نہیں تھے، بلکہ ان قوموں کے لیے ایک سائیکولوجیکل سپورٹ بھی تھے، اور یہی فرق پاکستان کے ایکسپیرینس کو اور گہرا بنا دیتا ہے۔ اتاتورک 1923 میں ٹرکی کو قائم ہونے کے بعد 1938 تک تقریباً 15 سال ملک کا سب سے مرکزی رہنما رہا۔ ان 15 سالوں میں اس نے صرف لیگل ریفارمز نہیں کیے، بلکہ ہر سٹیج پر خود نیشنز کے سامنے کھڑے ہو کر میسج دیا۔ لیٹن الفابیٹ کا نظام ہو، سول لاء کا نفذ ہو یا آرمی کی ری آرگنائزیشن، اتاتورک ہر ریفارم کے ساتھ پبلک سپیچز اور سمبلز کے ذریعے قوم کو یہ یقین دلاتا رہا کہ لیڈرشپ موجود ہے اور ڈائریکشن کلیئر ہے۔ 1928 کے گریٹ ڈپریشن کے دوران ترکی کی اکانومی بھی پریشر میں آئی۔ اتاتورک کی زندہ موجودگی نے پینک کو نیشنل کانفیڈنس میں تبدیل کیا، کیونکہ قوم کو پتا تھا کہ ڈیسیژن میکر زندہ ہے اور ذمہ داری اٹھا رہا ہے۔ اسی طرح جواہر لال نہرو نے 1947 سے 1964 تک تقریباً 17 سال انڈیا کو لیڈ کیا۔ اس دوران انڈیا نے 500 سے زیادہ ریاستی یونٹس کو انٹیگریٹ کیا، اپنی پہلی کانسٹیٹیوشن 1950 میں صرف 3 سال کے اندر پاس کی، اور 1950 سے 1964 کے درمیان 3 جنرل الیکشنز کنڈکٹ کیے۔ ان تمام مشکل فیصلوں کے دوران نہرو کا سب سے بڑا کردار یہ تھا کہ وہ ہر کرائسس کے بعد اپنی قوم کے سامنے آ کر بولتا تھا۔ ریڈیو ایڈریسز، پارلیمنٹ سپیچز اور انٹرنیشنل فورمز پر انڈیا کی ریپرزنٹیشن نے عوام کو ایک ذہنی تسلی دی کہ آپ میں سے کوئی اکیلا نہیں ہے، ان کا رہنما زندہ ہے اور ایکٹیو ہے۔ یہ ایک ایسی ذہنی فیلنگ ہے جس سے پاکستان کی عوام محروم رہ گئی۔ 1962 کی انڈیا چائنا وار کے بعد بھی جب انڈیا کو ملٹری سیٹ بیک ملا، نہرو کی زندہ موجودگی نے سسٹم کو ٹوٹنے سے بچایا، کیونکہ شکست کے باوجود لیڈرشپ کنٹینیوسلی قائم رہی۔ ان حالات میں جناح کی وفات نے صرف ایک پولیٹیکل لاس پیدا نہیں کیا، بلکہ ایک سائیکولوجیکل رپچر کریٹ کیا۔ سوشل سائیکالوجی کے مطابق نیولی فارم سٹیٹس میں فاؤنڈر فگر اسٹیبلٹی اور آئیڈینٹی کا سمبل ہوتا ہے۔ جب یہ سمبل اچانک ختم ہو جائے تو انسٹیٹیوشنز پر پریشر ڈبل ہو جاتا ہے، اور پاکستان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ قوم نے اپنی آئیڈینٹی کو انٹرنلائز بھی نہیں کیا
کیا تھا کہ اس کا سب سے بڑا سہارا چل بسا. اگر جناح زندہ رہتے تو ان کا سب سے بڑا اثر پالیسیز میں نہیں بلکہ موٹیویشن اور مورال میں ہوتا. جناح کا انداز صرف حکم دینے کا نہیں تھا, وہ پبلک کو نمبرز, لاجک اور یقین کے ساتھ ایڈریس کرتے تھے. ان کی 11 اگست کی اسپیچ صرف ایک پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں بلکہ ایک سائیکولوجیکل ایشورنس تھی کہ یہ ملک رول آف لا پر چلے گا. اگر وہ 1958 تک زندہ رہتے تو کشمیر جیسے ڈسپیوٹس, کانسٹیٹیوشن کی ڈیلے اور اکنامک ہارڈشپ کے باوجود قوم کو یہ یقین ہوتا کہ ویژن انٹیکٹ ہے. اگر ایک شخص 10 سال زیادہ رہتے تو پاکستان کا سفر ایک اور منزل تک پہنچتا, ایک ایسی منزل جو نہ صرف قوم کا حق ہے بلکہ اس کی پوٹینشل کا ثبوت بھی ہے. یہ کہانی صرف جو ہوا نہیں بلکہ جو ہو سکتا تھا اس کا ثبوت ہے. بنا رہنما کے بھی ملک چل سکتا ہے مگر رہنما کے سائے میں یہ ملک اپنی اصلی شکل میں چمک سکتا تھا. پاکستان زندہ باد. ایزمپشن یا ایک آپ کہہ سکتے ہو کہ خیال کہ اگر وہ زندہ ہوتے, جناح کی بات ہو رہی ہے کہ 10 سال اور رہتے تو بہت ساری چیزیں جو وہاں پر بدلاؤ ہوئے, چینج ہوئے, اور ظاہر سی بات ہے ایک پرسنالٹی کا, ایک لیڈر کا امپیکٹ رہتا ہے کنٹری کے اوپر. وہ بولتے ہیں, کچھ ڈیسیجن لیتے ہیں, تو ان کی پرسنالٹی کے حساب سے یہ بتا رہے تھے کہ کچھ ایسے ڈیسیجنس ہو سکتے تھے جو بہت کچھ چینج کر سکتے تھے, چاہے وہ بنگلہ دیش والا سین ہو, الگ ہونے کا, اس لینگویج کو بھی اپنا کر ایک ساتھ رہ سکتے تھے پاکستان میں, ایسا بول رہے تھے. تو ہاں ہو سکتا تھا اگر وہ رہتے تو, مطلب پاسبل ہو سکتا تھا ایسا, ان کی پرسنالٹی کو دیکھ کر جس طریقے کے وہ تھے. بہت ساری چیز ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. ہاں, اور جو انڈیا پاکستان کی لڑائیاں ہوئی ہیں اس میں بھی کافی کچھ چینج ہو سکتا تھا, کیونکہ وہ شاید بات کرنے میں ان کا وہ رہا ہوگا, کیونکہ ہمیں ان کے بارے میں اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے, لیکن وہ شاید بات کرنے میں یا پھر میٹر کو سولو کرنے میں بات چیت کر کے زیادہ بلیو کرتے ہوں گے. تو ویسا بھی کچھ ہو سکتا تھا. تو پاکستان کے اندر کافی کچھ چینج آئے اور بہت سے لوگوں کو مارا گیا, اور جو بھی گدی پر بیٹھا اس کا پورا پیریڈ نہیں ہو پایا. یہی ہسٹری رہی ہے پاکستان کی, اس کو مار دیا گیا یا پھر لڑائی جھگڑے بہت ہوئے گدی کے پیچھے. ہاں, گدی کے پیچھے لڑائیاں ہوئیں اور کئی ساری ایسی چیزیں ہوئی. مطلب اسلامک اسٹیٹ بولا جاتا ہے, اسلام کے اوپر بنی ہوئی اسٹیٹ ہے وہ پاکستان, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں, کرپشن, گدی کے لیے لڑائی یا کسی کو مروانا, بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں. تو ہو سکتا ہے بہت کچھ چینج ہو جاتا. آپ صرف خیال بنا سکتے ہو کہ ان کی پرسنالٹی کیسی تھی یا سوچ کیسی تھی, اس کے حساب سے ایسا ہو سکتا تھا. ہاں ہو سکتا تھا. تو آپ لوگ کیا کہتے ہو کامنٹ سیکشن میں بتاؤ. اینڈ کرتے ہیں ویڈیو کو. بائے.